برج سور ٹورس، مالی پیشن گوئی اور مشکلات سے نجات کی مکمل گائیڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے سور والے، 2026 آپ کے لیے مالی اعتبار سے ایک چیلنجنگ سال ہوگا۔ ابتدائی مہینوں میں آپ کو کمائی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سال کے اہم مالی پہلوؤں کی بات کریں تو آمدنی میں کمی کا امکان موجود ہے، اخراجات میں اچانک اضافہ، سرمایہ کاری کے لیے موزوں وقت نہیں، اور کاروباری شراکت میں مشکلات۔ کس مہینے اور کب، اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مشکلات عارضی ہوں گی، صبر اور محنت سے حالات بہتر ہوں گے، اور آخری مہینے آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ ہم جنوری تا مارچ کی بات کریں تو یہ احتیاط کا دور ہوگا، مالی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، منصوبہ بندی کے بغیر سرمایہ کاری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کاروباری حریف نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اہم معاملات راز میں رکھیں حکمت عملی کے ساتھ۔ اپریل تا جون کی بات کریں تو صبر کا امتحان ہو سکتا ہے، نتائج میں تاخیر اور غیر ضروری اخراجات پر قابو، ملازم پیشہ افراد کے لیے مشکل وقت ہو سکتا ہے، اپنی محنت پر فوکس کریں۔ جولائی تا ستمبر کی بات کریں تو بہتری کے اثار اور کاروبار میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے، نئی ملازمت کے موقع آپ کو مل سکتے ہیں، بیرون ملک کاروبار کے موقعوں کے چانسز موجود ہیں، ان سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کریں۔ اکتوبر تا دسمبر کی بات کریں تو احتیاط کی ضرورت رہے گی، راہو اور کیتو کا منفی اثر رہے گا، مالی نقصانات کا خدشہ اور جائیداد کے معاملات میں خسارہ ہے، جلدی فیصلوں سے آپ نے گریز کرنا۔ بہت سے اسلامک وظائف اور دعائیں ہیں جن کو کر کے آپ خود کو کامیاب کر سکتے ہیں، جیسے یا رزاق کو روزانہ ایک تسبیح پڑھنا آپ کو یقیناً فائدہ دے گا۔ دن کو آپ کو جب بھی وقت ملے استغفار کی ایک تسبیح پڑھے، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ ہفتے وار خصوصی عبادات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جمعرات کے دن شب جمعہ کی نماز قرض ادا کرنے کے لیے صدقہ گندم یا گڑ کا اور درود شریف 1000 بار، جمعے کے دن اور اتوار کے دن بھی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو ٹپس دے دیتے ہیں کہ گھر کے اندر آپ نے نیلا یا سفید رنگ کا استعمال کریں، اور ہرا اور سنہری یہ آپ آفس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی میز کی پوزیشن ہے وہ شمال مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے، کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور ٹوٹے ہوئے تالے جو ہے وہ گھر یا آفس میں نہیں لگائیں، اور جھاڑو جو ہے اس کو الٹا نہ رکھا کریں۔ کیش باکس شمالی دیوار کے ساتھ، اکاؤنٹس کے لوگ مغرب کی طرف، اور انٹری جو ہے وہ جنوب یا مشرق کی طرف ہونی چاہیے۔ موضوع پتھر مالی استحکام کے لیے مرجان، اور کامیابی کے لیے فروزہ، اور ذہنی سکون کے لیے موتی ہے۔ مالی دھوکہ دہی سے بچاؤ، کاروباری شراکت میں دستاویزات ہر معاہدہ تحریری کریں، اپنے منصوبے کسی کو نہ بتائیں، اور شراکت داری کی مکمل چیکنگ کریں۔ سرمایہ کاری کی بات کریں تو ماہرین سے مشورہ لیں، خود بھی مکمل معلومات حاصل کریں، ایک جگہ تمام پیسہ نہ لگائیں۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے ترقی کے لیے مہارت مسلسل سیکھتے رہیں، نیٹ ورکنگ سے، رابطے سے بڑھانے سے فائدہ ہوگا، اور پرفارمنس بہترین رکھیں، فائدہ ہوگا۔ نوکری کی طاقت یہ ہے کہ توجہ، کام پر مکمل فوکس، تعلقات ساتھیوں کے ساتھ اچھے رکھیں، تو لچک یہ ہے کہ نئی ذمہ داریاں قبول کریں، فائدہ ہوگا۔ عملی اقدامات اور مشورے یہ ہے کہ مالی منصوبہ بندی کریں، ماہانہ بجٹ بنائیں، تمام ذرائع کو اس میں شامل کریں، ضروری اخراجات پہلے پورے کریں، کم از کم 20% ضرور بچائیں۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہنگامی فنڈ ہونا چاہیے جو 6 مہینے کی ضروریات پوری کر سکے۔ SIP طویل مدتی ہو، پراپرٹی یا مختصر مدتی محفوظ آپشن۔ دانشمندانہ فیصلوں کے بارے سے بات کریں تو خریداری سے پہلے ضروری چیزیں جو ہے وہ خریدیں، مناسب قیمت پر، اور کوئی بہتر آپشن ملتا ہے تو اس کو نظر میں رکھیں۔ قرض کے معاملات کی بات کریں تو ضرورت ناگزیر ہے تو پھر لیں، شرائط سمجھ کر قبول کریں، اور ادائیگی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔
اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ مالی مشکلات کے لیے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما اور ہمیں حرام سے بچا۔ ذہنی سکون کے لیے یا اللہ ہمیں دلوں میں سکون نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اور کامیابی کے لیے یا اللہ ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ہماری محنت کو قبول فرما۔ صبر کی اہمیت آپ کے لیے بہت زیادہ رہے گی۔ شکریہ۔